بادشاہ اور کنگال۔ ایک وقت کی بات ہے، ایک سلطنت میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس سلطنت میں دو لڑکوں کی پیدائش ہوئی۔ ایک ہی دن ایک ہی وقت میں ایک پیدا ہوا ایک محل میں، اس طرح وہ شہزادہ بن گیا۔ دوسرے کی پیدائش مفلس گھرانے میں ہوئی، اس طرح سے وہ مفلس انسان بن گیا۔ اس مفلس انسان کا گھر محل سے کچھ ہی دور تھا۔ ان دنوں بہت ہی افسوسناک حالات تھے۔ ایک طرف جہاں شہزادے کو اعلیٰ کھانا اور لباس حاصل تھا، پر اس مفلس کو، جس کا نام تھا ٹاک، جس کو ایک وقت کے کھانے کے لیے بھی بھیک مانگنی پڑتی تھی، اسے چھچڑوں کے علاوہ کچھ نہ ملتا۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوئے، ایک اور اتفاق سامنے آیا کہ وہ دونوں ایک جیسے دکھتے تھے۔ ٹاک: تم نکمے لڑکے، تم آج میرے لیے کچھ نہیں لائے؟ مانگو۔ میں بھیک نہیں مانگنا چاہتا۔ کوئی بھیک مانگنا چاہتا ہے احمق کہیں کہ؟ اگر تم بھیک نہیں مانگو گے تو ہم کھائیں گے کہاں سے؟ اگر تمہارا یہی رویہ ہے تو تمہیں محل میں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ تم ایک بھکاری کے گھر کیوں پیدا ہوئے؟ پر اس کا فیصلہ میں کیسے کر سکتا ہوں کہ مجھے کہاں پیدا ہونا چاہیے؟ اوہ، بکواس بند کرو، تم ناشکر گزار لڑکے، دفع ہو جاؤ اور میرے لیے پیسے لے کر آؤ۔ ٹاک کی زندگی میں ایک اچھی بات تھی، اور یہ تھی کہ اس کے پروفیسر جو مختلف کتابیں لاتے کہ وہ پڑھے۔ کتاب انسان کا اچھا دوست ہوتی ہے، وہ کسی بھی حالات میں وہ تمہاری رہنمائی کرتی ہیں۔ مجھے علم ہے تمہاری زندگی تمہارے لیے کتنی مشکل ہے۔ نہیں، یہ آپ کو علم نہیں، بلکہ کسی کو علم نہیں اس کا۔ مجھے بتائیں پروفیسر، میں محل میں کیوں نہیں پیدا ہوا؟ میں زندگی بھر کنگال نہیں رہنا چاہتا۔ یہ ناانصافی ہے۔ کس نے کہا کہ تم کنگال بنے رہو گے؟ کیا یہ ٹھیک نہیں کہ مفلس کی اولاد مفلس ہی رہتی ہے اور بادشاہ کی اولاد شہزادہ یا شہزادی؟ ہم جو بننا چاہیں وہ ہم منتخب کر سکتے ہیں۔ ایک دن ٹام کھانے کی تلاش میں دور نکل آیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد وہ محل میں پہنچ گیا۔ وہ اپنے سامنے لمبی اور اونچی عمارت دیکھ رہا تھا۔ حیرت میں پڑ گیا۔ وہ قریب گیا۔ اسے قریب سے دیکھنے کے لیے وہ جھاڑیوں میں چھپ کر دیکھا۔ اس نے شہزادہ ایڈورڈ کو اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ یہ ضرور شہزادہ ہی ہوگا۔ کاش میں بھی ایسی شاہی زندگی کے ساتھ جی سکتا۔ اسے ادھر آؤ میلے کچیلے، تمہاری اس سلطنت میں آنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ چلو اسے محل سے باہر پھینکتے ہیں۔ جیسے ہی پہرے داروں نے اٹھایا، شہزادہ ایڈورڈ دوڑتا ہوا آیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ لڑکا محل میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام ہے ٹاک۔ میں معافی کا طلبگار ہوں حضور، میں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ میں تو بس کھڑکی سے جھانک رہا تھا۔ حالانکہ وہ گندے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ ٹاک نے بہت ہی اچھے طریقے سے بات کی۔ وہ ٹام کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ اس نے کھانا اور مٹھائیاں بھی دیں۔ ٹام کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ محل میں ہے۔ آپ بہت خوش نصیب ہیں۔ کاش میں بھی راجا ہوتا۔ کیا تمہیں یہاں کچھ عجیب نہیں لگ رہا؟ ہماری شکل اور صورت ایک جیسی ہے۔ میں نے اس پر تو توجہ ہی نہیں دی، لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ جو ہم مختلف جگہوں سے آتے ہیں، سلطنت میں یہ بات قیمتی ہے کہ آپ قیمتی لباس پہنتے ہیں۔ میں پھٹے ہوئے کپڑے پہنتا ہوں۔ آپ کے پہرے داروں نے کیسا سلوک کیا؟ انہیں نہیں پرواہ تھی کہ آپ اور میں ایک جیسے دکھتے ہیں۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا۔ رکو، ہم کیوں نہ ایک دوسرے کے کپڑے پہن کر دیکھیں؟ ہر ایک کو آزمائیں، اس میں لطف آئے گا۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ اتنا مت سوچو، اب ہم ایک دوست ہیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آئینے میں دیکھ کر، واہ، ہم ایک سے لگتے ہیں۔ یہ خواب لگتا ہے۔ اب ہمیں کپڑے بدل لینے چاہئیں۔ جلدی کیا، مجھے اپنے پہرے داروں کا امتحان لینا ہے۔ میں اس کمرے سے باہر جاؤں گا ایک کنگال کا روپ لے کر، اور تم ایک شہزادے کا۔ لیکن کیا ہوگا اگر؟ فکر مت کرو ٹام، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اب چلتا ہوں۔ وہ باہر جاتے وقت شہزادے نے اپنی الماری سے کچھ نکالا اور کپڑوں میں چھپا لیا۔ پھر محل سے وہ باہر نکل گیا۔
پھاٹک پر چل رہا تھا کہ اسے پہرے داروں نے اسے نہ پہچانا۔ وہ پھر مڑا اور اندر جانے لگا تو پہرے داروں نے روک لیا اور بولے کہ اب بہت ہو گیا، ہم تمہیں اپنے شہزادے کے ارد گرد نہیں بھٹکتے دیکھیں گے، سمجھے؟ ایڈورڈ بولا، میں شہزادہ ہوں۔ وہ ہنسنے لگے اور بولے، ہم بادشاہ ہیں، کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ اس نے بہت گزارش کی لیکن انہیں یقین نہ آیا۔ وہ چلتا گیا۔ آخر ٹام کے والد نے اسے ڈھونڈ لیا اور بولا، نکمے لڑکے، کہاں چلے گئے تھے؟ مجھے بھوک لگی ہے، جاؤ کھانا لے کر آؤ۔ کبھی ایڈورڈ سے کسی نے اس طرح گفتگو نہ کی تھی۔ وہ حیران تھا۔ وہ چلا گیا۔ وہاں سڑک پر نظارہ دیکھ کر شہزادہ ایڈورڈ حیرت میں پڑ گیا۔ میری سلطنت میں لوگ اتنے مفلس اور بھوکے ہیں، یہ قابل یقین ہے۔ ہم ہر روز محل میں اتنا کھانا ضائع کر دیتے ہیں اور یہاں 2 وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہے ان لوگوں کو۔ اس دوران ٹام نے ہر ایک کو یقین دلانے کی پوری کوشش کی کہ وہ شہزادہ نہیں ہے، پر کوئی سننے کو تیار نہیں تھا۔ کیا وہ ٹھیک ہے؟ مجھے لگتا ہے اسے کچھ ہو گیا ہے۔ مجھے یقین نہیں۔ میں نے اس سے انگلینڈ کی وہ مہر مانگی تھی لیکن وہ کچھ نہیں جانتا، اس نے جواب دیا۔ اس کو سنبھالنا اس کی ذمہ داری تھی۔ وہ ایک شہزادہ ہے، یہ اس کا فرض ہے کہ مہر کا حفاظت کرے۔ اسے کیسے اس کا علم نہیں؟ مجھے معاف کرنا، وہ بھول گیا ہو، اسی طرح جیسے وہ کہتا ہے کہ میں شہزادہ نہیں ہوں۔ اوہ خدایا، یہ تو بہت برا ہوگا۔ بادشاہ کی صحت بگڑ رہی ہے اور شہزادہ یادداشت بھول رہا ہے۔ اوہ خدا، اسے جلدی بچا۔ ٹام چاہتا تھا کہ ایڈورڈ جلدی واپس آئے اور ساتھ ہی ساتھ اسے اپنی سلطنت کو بخوبی چلانا ہے جب تک وہ واپس نہ آ جائے۔ شہزادہ ایڈورڈ ٹام کا دوست تھا، وہ اسے مایوس نہ کرے گا۔ ٹام عقل مند اور دانشور تھا، اس نے جلد ہی سارے فرائض سنبھال لیے۔ اس نے اپنے علم کے ذریعے جو پروفیسر نے اسے دیے تھے وہ اس کے مطابق لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا۔ ایک دن بادشاہ کا انتقال ہو گیا، ہر طرف ماتم کا سما تھا۔ ٹام سے وزیر بولا کہ اب آپ کی تاج پوشی کی جانے کا وقت آ گیا ہے، پر اتنی جلدی کیا؟ سلطنت کو آپ کی ضرورت ہے۔ ٹام محل میں رہنا پسند کرتا تھا لیکن وہ ایڈورڈ کو بلانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے بندوں کو اس کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجا لیکن مایوس واپس آئے۔ پھر وہ دل سے دعا کرتا۔ ادھر ایڈورڈ کو بدماشوں نے پکڑ لیا اور چوری کرنے پر مجبور کیا۔ اسے جیل میں ڈال دیا گیا۔ پھر ایک مخلص انسان کی گواہی پر اسے رہا کر دیا گیا۔ اس نے محل جانے کی خواہش ظاہر کی جہاں تاج پوشی ہونی تھی۔ ایڈورڈ نے روک دیا اور کہا کہ میں شہزادہ ہوں۔ تو وزیر بولا، تمہاری جرأت کیسے ہوئی؟ اسے گرفتار کر لو۔ ٹام نے کہا، نہیں، یہ سچ کہہ رہا ہے، یہی اصل میں شہزادہ ہے۔ دونوں نے ساری کہانی بتائی۔ ایڈورڈ نے ٹام کا شکریہ ادا کیا کہ تم نے اچھے سے سارے کام سر انجام دیے، تم ایک ایماندار اور مخلص انسان ہو، تم میرے صلاح کار بن جاؤ اور ہم اپنی سلطنت کو اچھے طریقے سے چلائیں گے۔ پیارے دوستوں، آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔